السلام علیکم مہدی صاحب. وعلیکم السلام میر صاحب. مہدی صاحب ٹرمپ آ رہے ہیں، -11 ڈگری سینٹی گریڈ وہ سردی پڑ رہی ہے بند کمروں میں سے. وہ کیا لگتا ہے آپ کو اس پالیسی کا پاکستان پہ کیا اثر پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب ان کی جو بہت خاص خاتون ہیں جنہوں نے پچھلی دفعہ بھی جب وہ حکومت میں آئے تھے تو پاکستان کے اوپر پالیسی پیپر بنایا تھا اپنے 10 ساتھیوں کے ساتھ مل کے، وہ ابھی پاکستان تشریف لائیں تھی ابھی پچھلے ہفتے. وہ 2 دن پاکستان میں بہت تیزی کے ساتھ دورہ کر کے واپس چلی گئی، اور پاکستان کے جو متعدد اہم ترین لوگ ہیں جو حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں یا ان سے ہٹ کر وہ لوگ ہوں جو پاکستان کے اندر میٹر کرتے، ان سے انہوں نے ملاقاتیں کی. اور ان لوگوں کے اوپر ان کا زیادہ فوکس تھا جو افغانستان کے میٹرز کو دیکھ رہے تھے. تو ان کے ساتھ 2 رکنی ان کی ٹیم بھی تھی، جس میں سے ایک خاتون جو ہے وہ پچھلی حکومت کے اندر بھی پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر بیٹھی ہوئی تھی. تو ان تینوں عورتوں نے اپنی ایک ابتدائی رپورٹ بنائی ہے، اور رپورٹ جو ہے وہ اب جا کر وہ پیش کریں گے ٹرمپ صاحب کو اور ٹرمپ صاحب کی ٹیم کو. تو انہوں نے یہاں پر جو ان کا فوکس تھا گفتگو کا یا جو وہ لوگوں سے ملے، تو ان کا زیادہ فوکس جو تھا وہ پاکستان کے افغانستان کے ساتھ میٹرز تھے، اور اس میں خاص طور پہ یہ تھا کہ کیا پاکستان دوبارہ اس طرح کی ایئر سٹرائکس یا اندر گھس کر کوئی حملہ کر سکتا ہے، اور آنے والے وقت میں پاکستان کے اور طالبان گورنمنٹ کے اباؤٹ ٹی ٹی پی کیسے تعلقات رہیں گے، اور طالبان کی گورنمنٹ کی وجہ سے جو خطے کی صورتحال ہے، جو اور پڑوسی ممالک ہیں ان کا اور پاکستان کا اس حوالے سے کیا کوارڈینیشن ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو تھا ان کا بنیادی فوکس جس پر وہ زیادہ تر لوگوں کے ساتھ بات کر رہی تھی. لیکن اس سے ہٹ کر جو ہے وہ لازمی بات ہے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل صورتحال ہے اس کا بھی ان کو ادراک تھا، اور اس صورتحال سے بھی واقف تھی. اور پی ٹی آئی کے جو اعلیٰ ترین عہدیدار ہیں انہوں نے بھی ان سے ملاقات کی اور اپنا مدعا جو ہے ان کے سامنے پیش کیا، اور ان کو بتایا کہ یہاں کیا صورتحال وہ سمجھتے ہیں. تو یہ ایک اہم بات تھی. اس کے علاوہ وہ یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ ہندوستان اور پاکستان کے آنے والے وقت میں کیا میٹرز ہوں گے، اور خاص طور پہ ہندوستان کی طرف سے اب ایک دفعہ دوبارہ پاکستان پہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں اس پر پاکستان کا کیا رد عمل ہے اور پاکستان کیسے سوچ رہا ہے. اور پھر اس سے ہٹ کر جو ہے وہ لامحالہ چین کے ساتھ بھی پاکستان کے جو تعلقات ہیں، تو یہ وہ تمام چیزیں تھی جس کے اوپر انہوں نے خیر حاصل قسم کی گفتگو جو ہے وہ پاکستان کے اندر کی ہے. اور اب اس کی بنیاد پر، کیونکہ وہ ایک زمانے کے اندر پاکستان کے اندر جو امریکہ کا سفارت خان ہے وہاں پر بھی ایک اہم پوزیشن پر رہی ہیں، اور وہ اس لیے پاکستانیوں کو بہت عرصے سے جانتی ہیں اور پاکستان کی زبان کو بھی جانتی ہیں. تو اب دیکھیے اس کے بعد جو ہے وہ وہاں جا کر اس کے اوپر کیا رپورٹ پیش کرتی ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہوگی کہ پاکستان کے حوالے سے جو سفیر تھے امریکہ کے ان کو واپس بلا لیا گیا ہے، وہ واپس تشریف لے. تو اب ان کی جگہ پہ کس کی اپائنٹمنٹ ہوگی؟ کیا وہ کیریئر ڈپلومیٹ ہوں گے جو اگلے ہوں گے؟ اگر کیریئر ڈپلومیٹ ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پالیسیز کے اندر کنٹینیوٹی رہے گی اور ایسی کوئی صورتحال نہیں بنے گی. اگر کوئی نامینیٹی ہوا، اور خاص طور پہ جو ایک صاحب جو ہیں جو پاکستان اور افغانستان کے افیئرز کے اوپر پہلے بھی اسپیشل انوائے تھے ٹرمپ صاحب کے، اگر ان کو کوئی ذمہ داری ملتی ہے تو پھر اس کی ایک اور طرح کی نوعیت ہوگی. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر جو ہے وہ لامحالہ جو ہے وہ انٹرنل پالیٹکس جو پاکستان کی ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی کیریئر ڈپلومیٹ آتے ہیں اور وہاں پر جو ٹیم بیٹھے گی خاص طور پہ پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر ساؤتھ ایشیا کو دیکھنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ دیکھیے الیکشن سے پہلے بھی انہوں نے اس علاقے کے اوپر جو تھی وہ ایک رپورٹ تیار کروائی تھی کوئی 111 صفحوں کی، اور اس کو این پیٹریسن جو سابق سفیر تھی پاکستان میں اور جنرل مائیکل جنہوں نے افغانستان میں کام کیا تھا، ان دونوں نے اور ان کے ساتھ مل کر باقی ٹیم نے اس کو تیار کیا تھا. اور اس کی روشنی کے اندر جو تھے وہ معاملات، اب یہ ان کے جو خاص لوگ تھے وہ پاکستان کا دورہ مکمل کر کے چلے گئے ہیں. اب دیکھیں ان ساری صورتحال کے بعد جو ہے وہ کیونکہ ابھی تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کے جو انٹرنل میٹرز ہیں اس پہ صرف ایک کانگریس مین جو ہندو انڈین نشاد ہیں انہوں نے اس پر بات کری ہے، اور یا پھر ایک جو اسپیشل انوائے ہیں وینزویلا پر اور نارتھ کوریا پر، انہوں
نے 2-4 ٹویٹس کی تھی. اس کے علاوہ ہمیں پاکستان کے انٹرنل معاملات کے اوپر ہمیں کوئی چیز نہیں نظر آتی. لیکن ٹرمپ صاحب کے بعد بہرحال اپنی انتخابی مہم میں کہتے رہے ہیں کہ افغانستان سے جس طرح وہ نکلنا چاہتے تھے اس طرح نہیں نکل سکتے ہیں. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا افغانستان سے نکلنے کا وہ تو ٹھیک تھا, لیکن نکلنے کا طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی تھریٹس جو ہیں وہ افغانستان سے موجود ہیں. تو اب یہ ساری چیزیں ہوں گی جس کے اندر آنے والے وقت میں اس خطے کی پالیسی بنے گی. ٹھیک بات ہے. ایک تو ظاہر ہے کہ آپ نے اشارہ کیا چین کے ساتھ ہمارے تعلقات وہ اہم ہوں گے, انڈیا کے ساتھ بھی امپورٹنٹ ہوں گے, اور انٹرنل ہماری سیاست کے معاملے میں لوگ بہت انٹرسٹڈ جاننا چاہتے ہیں کہ ٹرمپ کیا کر سکتے ہیں. میری ایک ذاتی سی رائے یہ لگتی ہے کہ ٹرمپ اب اس وقت امریکن اسٹیبلشمنٹ سے کوئی اتنی لڑائی لے کے نہیں آئے ہوئے. میں یہ تو نہیں کہتا صلح کر کے آئے ہوئے ہیں, یعنی ان کے ساتھ ان کے تعلقات پہلے کی نسبت زیادہ بہتر ہے, ورنہ یہ جو کہتے تھے کرتے تھے چاہے ان کی اسٹیبلشمنٹ کچھ بھی کہتی رہی ہو. اور دوسری آخری بات میں پوچھنا چاہتا ہوں, عافیہ صدیقی کے حوالے سے بھی لوگ جاننا چاہتے ہیں کیا صورتحال ہے. دیکھیے عافیہ صدیقی کے حوالے سے ایک بات تو ہمیں ماننی پڑے گی کہ یہ پاکستان کی پہلی گورنمنٹ ہے جس نے سیریسلی ایک کوشش کری. اکتوبر میں پرائم منسٹر نے خط لکھا اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک اعلیٰ سطحی طلع محمود صاحب کی زیر قیادت ایک وفد بھی کیا, اور اس نے وہاں جا کر اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت عرصے کے بعد جو ان کی فیملی عافیہ صدیقی صاحبہ کی, ان کی بہن فوزیہ صدیقی, انہوں نے اس بات کو پسند کیا. آیا کہ انہوں نے ایک جملہ ضرور کہا کہ اگر اسحاق ڈار صاحب جاتے تو صورتحال ان کے خیال میں اور زیادہ بہتر ہوتی. لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ پاکستان نے ایک بھرپور کوشش کی ہے, اور مرسی پٹیشن کا داخل ہونا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایسی کوئی بات موجود ہے جس میں سے کوئی ریزلٹ آنے کے چانسز ہوں, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک مرسی پٹیشن جو ہے وہ داخل ہوئی ہے. تو اب آج آخری دن ہے, دیکھتے ہیں کہ بائیڈن صاحب جو ہیں وہ جاتے ہوئے جہاں بہت سارے کام کر کے جا رہے ہیں, کیا وہ عافیہ صدیقی جو اپنی اگر انہوں نے کچھ کیا بھی تھا تو وہ اپنی سزا پوری کر چکی ہیں, تو کیا ان کو معاف کر کے جاتے ہیں یا نہیں کر کے جاتے.